ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔ تفسیر صراط الجنان آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 32 میں باغ کا واقعہ بیان ہوا، جس کے بارے میں ہم نے کل تفسیر میں سنا تھا۔ آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے، لہذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔